بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو جذام کا مریض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں گل سڑ کے جسم سے جدا ہو گئے تھے، اور وہ صابر شاکر شخص کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، جب تو نے چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب تو نے چاہا لے لیا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پروردگار، میرا مطلب تو بس تو ہی ہے، یعنی میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کے حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اور خوب روزے رکھنے والا ہو۔ یہ سن کر جبرائیل امین نے کہا، ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا اور خوب نمازیں پڑھتا تھا، اور اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر امڑ آئیں۔ عابد پھر وہی الفاظ دہرانے لگا، اے میرے مالک حقیقی، جب تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا۔ اے میرے مولا، تیرا شکر ہے، میرا مطلب تو بس تو ہی تو ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا، آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے تاکہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو اور روزے رکھو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں تو اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ وہ عابد بولا، اگر میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے تندرستی صحت نہیں چاہیے، میں تو اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس میں راضی ہوں۔ اس عابد کی گفتگو سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا عظیم رستہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے اس سے افضل اور کوئی رستہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک باندی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، میرے آقا نے پہلے مجھ پر تہمت لگائی، پھر مجھے آنکھ پر بٹھا دیا جس سے میری شرمگاہ جل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے آقا نے تم کو وہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے کسی برائی کا اس کے سامنے اقرار کیا تھا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی آ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو دیکھا تو فرمایا، کیا تم انسان کو وہ عذاب دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے؟ اس آدمی نے کہا، امیر المؤمنین، مجھے اس پر شبہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، کیا اس باندی نے تمہارے سامنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، پھر اس نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مالک سے اس کے غلام کو اور والد سے اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوایا جائے تو میں تجھ سے اس باندی کو بدلہ دلواتا۔ اور پھر حضرت عمر نے اس آدمی کو 100 کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی آزاد کردہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آگ میں جلایا گیا، جس کی شکل آنکھ سے جل کر بگاڑی گئی، وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔